أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے ہم بستری حلال کر دی گئی ہے، تمہاری عورتیں تمہارے لیے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں اس خیانت کو جو تم اپنے آپ سے کیا کرتے تھے، پس اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی اور درگزر کا معاملہ فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرو اور تلاش کرو اس کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی رات کی سفیدی سے متمیز ہو جائے، اور پھر تم اپنے روزوں کو رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالی لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم ڈرو۔ اب روزے کے مسائل چل رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے جو تھا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں، کہ پہلے جو روزے کے احکامات آئے تھے یہ بہت سخت تھے، اور پہلے جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی آدمی شام کے وقت روزے سے فارغ ہوا تو اب ایسا ہے کہ بھئی صبح تک سحری تک کے لیے وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، لیکن پہلے یہ مسئلہ تھا کہ جب تک آدمی جاگتا رہے گا تب تک اس کے لیے کھانا پینا اور ہم بستری کرنا حلال تھا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کی آنکھ کھلے گی، اس کا دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ مسئلہ جو تھا صحابہ اکرام پر تھوڑا مشکل گزر رہا تھا، اور خاص کر ایک صحابی حضرت قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ محنت مزدوری کر کے گھر لوٹے شام کے وقت، اور بیوی نے کہا کہ میں تمہارے لیے کچھ انتظام کرتی ہوں، اتنی دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب جب بیوی نے آ کے اٹھایا تو دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا تھا، تو اب اللہ کا حکم تھا تو انہوں نے اس کو پورا کیا، اور دوسرے دن کی ظہر میں لیکن کمزوری کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اب جو ہے تمہارے لیے رات کے وقت میں کھانا پینا اور ہم بستری کرنا حلال کر دیا گیا ہے، اور روزہ نام بھی ہے تین چیزوں سے رکنے کا: کھانا پینا اور اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا۔ تو اب جو ہے یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا احل لکم، اس سے پتہ چلا کہ اس سے پہلے جو تھا یہ سارے احکامات حرام تھے، اب اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے اتنی بہترین تعبیر قرآن کریم میں میاں بیوی کے رشتے کو بیان کرنے کے لیے فرمایا، ایک لفظ استعمال کیا کہ بیوی تمہارے لیے اور تم بیوی کے لیے لباس ہو، اس لیے کہ لباس جو ہوتا ہے یہ انسان سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور لباس ایک ایسی چیز ہوتا ہے جو انسان کے اندر کی کمیوں سے واقف ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے ایک بہت اچھی تعبیر اس کے لیے استعمال کی ہے
کہ لباس ایک ایسی چیز ہے جس کے سامنے انسان بے لباس ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے سامنے انسان بے لباس ہونے کو پسند کرتا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے رشتے کو فرمایا کہ میاں بیوی تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، یعنی جس طریقے سے انسان اپنے سے قریب سب سے زیادہ لباس کو رکھتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے سب سے زیادہ قریب رہے۔ اور لباس جو ہوتا ہے، اگر ہمارے اور لباس کے درمیان کوئی چیز آ جائے، کوئی کچرا آ جائے، کوئی کنکر آ جائے، کوئی کیڑا آ جائے، تو آدمی کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان، تمہاری میرج لائف اور تمہاری ازدواجی زندگی میں تم دونوں ایک دوسرے سے قریب ہو اور کسی کو بیچ میں نہیں آنے دینا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز کہ جب میاں بیوی لباس ہے، اور لباس جو ہوتا ہے وہ انسان کی کمی کوتاہی سے واقف ہوتا ہے، تو لیکن دوسرا کام لباس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی انسان کی کمیوں کو کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کو چاہیے کہ ہمارے اندر جو کمی ہے، اسی طرح بیوی کے اندر جو کمی ہے، ہم دونوں ایک دوسروں کو کیا کریں؟ اس کے عیبوں کو چھپائے اور پردہ داری کرے، نہ یہ کہ بیوی اپنے گھر جا کے شوہروں کی نقص کو بیان کرے اور شوہر جو ہے بیوی کے نقص جو اپنے رشتہ داروں میں بیان کرے۔ یہ ایک لائن کے اندر اللہ رب العزت نے پوری ازدواجی زندگی کو بیان کر دی۔ اللہ رب العزت اسی طرح ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، کہ اللہ رب العزت جانتے تھے اس خیانت کو جو تم اپنی ذات کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ وہ کیا خیانت تھی؟ کہ روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے تم سے ہم بستری ہو جاتی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے تم کمزوری کی وجہ سے کھا پی لیا کرتے تھے۔ تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے تھے۔ حالانکہ یہ خیانت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ آدمی روزہ توڑ دے، اسی طرح نماز کے اندر کمی کوتاہی کرے، یہ خیانت کس کے ساتھ ہوئی؟ اللہ کے ساتھ خیانت ہوئی، شریعت کے ساتھ خیانت ہوئی۔ لیکن اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے جب اسلام قبول کیا تو گویا کہ تم نے وعدہ کیا کہ اللہ کے ساتھ سارے وعدے کو تم کیا کرو گے؟ پورا کرو گے، اور اس وعدے کے اندر جو تم کمی کوتاہی کرتے ہو تو گویا کہ یہ اللہ کے ساتھ خیانت نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فتاب علیکم وعفا عنکم، کہ اب تک کے جو صحابہ کے ساتھ گناہ ہوئے اب اللہ رب العزت نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور تم سے سارے درگزر فرمایا۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی بنا کر بھیجے گئے، ایک ایسی شخصیت تھے جو نبی تھے، اور ظاہر سی بات ہے انسانوں کے اندر سے ہی چنا گیا تھا آپ کو، اور لیکن انسانوں کے اعلیٰ درجے کی سب سے اونچی شخصیت تھے آپ۔ تو آپ جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو کچھ چیزیں ایسی تھی جو ایک نبی سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کی جا سکتی۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم میں سے اگر کسی کو ایک امیر بنا دیا جائے تو امیر بنایا ہی جاتا ہے اس کو کچھ کوالٹیز کی وجہ سے، کیا کہ بھئی اس کے اندر خیانت نہ ہو، دھوکے بازی نہ کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ممکن ہی نہیں تھا، آپ کو ایسی شخصیت بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کو کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پوری زندگی گزارنے کا نمونہ ہم نے کس کو بنایا؟ اللہ کے نبی کو۔ اب کچھ ایسے کام تھے جو ہم سے یعنی بعد میں آنے والے لوگوں سے ہونے والے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کر کے بتلانی تھی، تو آپ لیکن بتلا نہیں سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ نعوذ باللہ اب چوری کے مسائل تھے، تو چوری کے مسائل قرآن کریم کے اندر ذکر ہے کہ جو آدمی چوری کرے گا اس کی کیا سزا ہوئی، لیکن ایک نبی چوری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نعوذ باللہ زنا کے بھی مسائل ہیں، اگر آدمی زنا کر لے کسی عورت کے ساتھ تو اس کے کیا مسائل ہے، وہ بھی قرآن کریم کے اندر مذکور ہے، سورہ نور پوری اسی کے مسائل ہے۔ لیکن اللہ کے نبی ایسی ذات ہے کہ ان سے یہ سارے گناہ کوئی آدمی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ ایسی ہستی ہے کہ اللہ نے ان کو گویا کہ چنا۔ دیکھو صحابی تھے جن سے چوری ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ کٹوایا، ایک صحابیہ ہی تھی جن کا نام فاطمہ تھا، ان سے چوری ہو گئی، اللہ کے نبی نے ان کا ہاتھ کٹوایا، بلکہ بعض صحابہ نے آ کے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ بھئی انہوں نے غربت کی وجہ سے چوری کر لی اور عورت ہے، آپ ان کو معاف کر دو۔ تو اللہ کے نبی بہت غصہ ہوئے
اور قسم کھا کر فرمایا کہ یہ فاطمہ کیا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کٹواؤں۔ اور اسی طرح صحابی تھے جن سے کیا ہو گیا، زنا ہو گیا۔ تو یہ صحابہ بھی تھے، گویا کہ اللہ رب العزت نے جس طرح نبی کو نبی ہونے کی حیثیت سے چنا، اسی طرح صحابہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا۔ اسی لیے آپ سے جو خطائیں ہوئی صحابہ کرام سے بھی، یہ گویا کہ شریعت کو مدون کرنے کے لیے اور تیار کرنے کے لیے ان سے یہ اونچ نیچ ہوئی۔ اس لیے ہم سب کو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی چیز آدمی پڑھتا ہے، ان سے غلطیاں ہوئی، بڑی غلطی ہوئی، چھوٹی غلطی ہوئی، تو آدمی اپنے دل کے اندر ان کی کیا تنقیص کر دیتا ہے کہ دیکھو انہوں نے ایسا کیا، بلکہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کام نہیں ہو سکتے تھے وہ اللہ نے صحابہ کرام سے لیے، تو گویا کہ ان کا ہمارے اوپر ان کا احسان ہے۔ جیسے بعد میں امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان سے جنگ ہو گئی اور آپس میں وہ ایک اجتہادی خطا ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں شریعت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے کروائی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایک سوال کیا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جو جنگ ہوئی، اس میں سے حق پر کون ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، ایک جواب دیا، کہا کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو نہ مجھ سے حضرت علی کے بارے میں سوال ہوگا، نہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں سوال ہوگا، مجھ سے تو میری ذات کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو مجھے چاہیے کہ بھائی میں کیا کروں، اپنی حفاظت اور اپنی تیاری کروں۔ تو یہاں پر بھی وہ عفا فتاب علیکم وعفا عنکم، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، یعنی تم سے گناہ ہوا تو توبہ قبول کی، اور تم سے درگزر فرمایا، گناہ ہوا تو درگزر فرمایا۔ تو صحابہ اکرام سے جو یہ گناہ ہوئے، یہ شریعت کی اگر یہ گناہ ہی نہیں ہوتا تو یہ روزے کے اندر آتی کمی، ان سے گناہ ہوا تو اللہ رب العزت نے یہ روزے کے اندر یہ تخفیف کی۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اب تمہارے لیے ہم نے بیویوں کے ساتھ صحبت کرنا حلال کر دیا، اب تم اپنے حلال طریقے سے اپنی بیویوں کے پاس جاؤ۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ نے تمہارے لیے جو اولاد لکھ دی ہے اس کو تلاش کرو۔ دیکھو یہ توالد و تناسل، یعنی آدمی جو اپنی بیوی کے ساتھ ایک سیکشول زندگی بھی جو گزارتا ہے، اس کا اللہ رب العزت نے مقصد بتا دیا، کیا کہ اس کا ایک ہی مقصد ہے اولاد اختیار کرنا اور اولاد کی تیاری کرنا۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اس لیے اس سے رکنا۔ اور یہ ساری چیزیں جو آج کے زمانے میں چل رہی ہے کہ آدمی اپنی ذاتی مفادات کی وجہ سے بہت سی مرتبہ اولاد کو ضائع کر دیتا ہے، یہ ساری چیزیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے بچو۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، کہ مالداری کی وجہ سے، مال میں کمی آنے کی وجہ سے بعض مرتبہ آدمی اولاد کو قتل کر دیتا ہے، یعنی ضائع کروا دیتا ہے، تو اس سے بھی اللہ رب العزت نے روکا اور فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، ان کو بھی ہم روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اللہ رب العزت نے اب فرما دیا روزے کا صاف حکم کہ جب صبح صادق ہوں گی اس سے پہلے تک تمہارے لیے کھانے کی اجازت ہے، اور کب تک؟ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور رات ہونے سے پہلے تک اپنے روزے کو کیا کر لو، مکمل کر لو۔ یہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے حکم کیا تھا کہ جیسی آنکھ لگے گی روزہ شروع ہو جائے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور پھر اللہ رب العزت نے رمضان میں کیے جانے والے ایک اور عمل کو بیان کیا کہ جب تم رمضان کے اندر اعتکاف کرو گے تو اس وقت اپنی بیویوں کے ساتھ تمہارے لیے صحبت کرنا جائز نہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت فرمائے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عام بیان کر دیا، اب اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مکۃ المکرمہ میں یا مدینہ میں یا بیت المقدس یہی مساجد کے اندر اعتکاف ہو سکتا ہے، بلکہ ہر وہ مسجد جہاں پر 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے وہاں پر اعتکاف کرنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ پوری بستی کے اندر سے اس فرض کو کم از کم ایک آدمی ادا کر لے گا تو یہ فریضہ سب کی طرف سے ساقط ہو جائے گا۔ اگر کسی مسجد کے اندر جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے کوئی ایک آدمی بھی اگر اعتکاف نہیں کرے گا تو ساری مسجد والے جو ہے، ساری محلے والے جو ہے گناہ گار ہوں، اور اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے۔ اور اس کا حکم اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ روزوں کی راتوں میں تو تمہارے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا حلال ہے، لیکن جب مسجد کے اندر معتکف ہو اس وقت جو ہے تمہارے لیے صحبت کرنا جائز نہیں، ساری چیزوں سے رکنا ضروری ہے۔ لیکن اس وقت ایک چیز کر سکتے کہ آدمی اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو پہلی جو مسجد نبوی تھی اس طریقے سے مسجد نہیں تھی، بالکل اوپن رہتی تھی، اور یہاں پر لیفٹ سائڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہوا کرتے تھے۔ تو بہت سی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اعتکاف کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی مسجد میں۔ اس وقت اتنی ساری پابندیاں نہیں تھی، عورتیں مسجد میں آتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے ان سے بات کیا، اور بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اور یہاں پر مسجد شروع ہو رہی، تو آپ مسجد میں لیٹتے تھے اور اپنا سر اور آدھا بدن جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رکھتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بال چونکہ بڑے تھے تو اس میں تیل لگاتی تھی اور کنگھی کرتی تھی۔ تو بیوی سے ملنا جلنا بات کرنا سب جائز ہے، صرف معتکف کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ رب العزت فرما رہے ہم نے جو یہ روزے کے احکامات بیان کیے یہ ہماری حدیں ہیں جو ہم نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے، اب اس سے تم قریب بھی مت جاؤ۔ قریب بھی مت جاؤ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھو شریعت کے اندر بہت ساری چیزیں، کچھ فرض ہے، کچھ واجب ہے، کچھ سنتیں ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ اس کے اندر جو ادنا درجے مکروہات اس کے بھی قریب نہ جائے، کیونکہ مکروہ چیزیں آدمی کو پھر حرام کے درجے تک لے جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں کہ کھانے پینے اور بیوی سے قریب ہونے سے منع کیا گیا، تو اب ایسی چیزیں بھی مت کرو کہ جس کی وجہ سے کھانا پینا اور بیوی سے قریب ہونا تمہارے لیے ضروری ہو جائے۔ ان سب سے اللہ رب العزت نے بچنے کا حکم فرمایا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، کہ اللہ رب العزت فرماتے کہ دیکھو ہم نے کتنے کھول کھول کے تمہارے لیے مسائل جو ہے بیان کر دیے، اور یہ ساری چیزیں کیوں بیان کی؟ لعلہم یتقون، تاکہ تم اپنی زندگی جو ہے بچ کر اور شریعت کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان احکامات پر عمل کرنے، ان کو